ان سب شعبوں کا تحفظ کرنا، اور پھر اس میں ایمان والوں کا تحفظ، اعلیٰ درجے والوں کا تحفظ، ان کی اتباع کرنے والوں کا تحفظ، یہ ہم سارے ایمان کے شعبوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کو اپنانا بھی ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کا تحفظ کرنا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ جیسے عقیدہ توحید کا تحفظ ضروری ہے، اور شرک کی نفرت لوگوں کے اندر ڈالنا ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے، اور منکرین ختم نبوت کا پیچھا کرنا، ان کا ایصال کرنا، اور لوگوں کو ان کے بارے میں متعارف کر کے ان کی دلوں میں نفرت ان کی ڈالنا، یہ ہمارے عقیدے میں ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ ایسا ہی ہم ایمان والوں کا تحفظ، اور پھر ان ایمان والوں کا جن پر ایمان بھی خوش ہوتا ہے، جن پر ایمان بھی رشک کرتا ہے، جن کے ایمان پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی رب ذوالجلال بھی دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ بھی دیتے ہیں، ان کے ایمان کا تحفظ، ان کی ذات کا تحفظ بھی ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا جو اللہ نے ہمیں جن علماء سے وابستگی نصیب فرمائی، جن اہل حق سے وابستگی نصیب فرمائی، ہم نے ان سے سبق سیکھا، اور اپنے لوگوں کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ دین کے جتنے شعبے بھی ہیں ان سب شعبوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اور انسان چونکہ کمزور ہے، انسان اتنا آگے نہیں جا سکتا، یہ تو انبیاء کی صفت ہے کہ وہ تمام شعبوں کا تحفظ کرتے ہیں، تمام شعبوں کو اپناتے ہیں۔ ہم اپنی بساط کے مطابق، مسئلہ تو یہی ہے کہ سب دین کے شعبوں کو اپنائیں، لیکن کمزوری کی بنا پر ہمارے حضرات نے ایک اگر دین کے شعبے کو ایک خاص حیثیت دے دی، دوسروں کو بھی اپنائے ہوئے ہیں، دوسروں میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن ایک خاص شعبے کی انہوں نے اہمیت کو اپنے دل میں بٹھایا اور اس میں کام کر رہے ہیں۔ جس طرح ہماری یہ جماعت آج جس کا ایک پروگرام جس کے تحت ہو رہا ہے، ہمارے جو علماء آ رہے ہیں، انہوں نے ایک رخ متعین کیا، اس شعبے کو انہوں نے ذرا زیادہ اہمیت والا سمجھا، اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں، اپنے معلومات میں انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ ہمیں بھی یہ قبول ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو دین کا شعبہ سمجھتے ہیں، ہمارا تعاون اس میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آپ حضرات بھی اس میں تیار ہیں نا؟ اما جب بات توحید کی آتی ہے، جب بات شرک کی نفی کی آتی ہے، ہم الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری تربیت یہی ہے، ہم اپنے آپ کو بھی اسی پر جم جانے کو، اس پر ڈٹ جانے کو اپنے آپ کے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ کام بھی ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے ان حضرات نے اس کام کو سر فہرست رکھا۔ ہم اس لیے ان کو بھی داد دیتے ہیں اور اپنی طاقت کے مطابق ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں، اور جو ضرورت ہو ہماری بساط میں ہو ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ بھی یہی طریقہ اختیار کریں گے؟ اور جب بات آ جائے ختم نبوت کی، ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ یہی ایک قافلہ حق جس کو دیوبندیت کے ساتھ تعبیر کیا گیا، جس کی نسبت دیوبندیت کے ساتھ بنا دی گئی، الحمدللہ اسی قافلہ حق میں دیکھیں گے تو ختم نبوت کو، اس مسئلے کو جنہوں نے اہم سمجھ لیا اور زیادہ اس کے اوپر ان کی نظر آ گئی، ضرورت تھی اس کے لیے بھی ایک فوج ہونی چاہیے، ضرورت تھی اس کے لیے بھی ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ اس لائن پر چلے۔ ہم نے کہا سر آنکھوں پر یہ بھی دین کا شعبہ ہے، ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اس میں بھی ہم اپنے ساتھ چلانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جس وقت یہ بات آئی
کہ دنیا کو نماز پڑھانے کی، نماز کی طرف راغب کرنے کی، اور عام عوام طبقے کو اپنی سادی سی زبان میں منت کر کے مسجد میں لانے کی ضرورت پڑی، ان کی نماز کے کلمات کو درست کرنے کی ضرورت پڑی، ان کے وضو کو درست کرنے کی ضرورت پڑی۔ ہماری تبلیغی جماعت سامنے آ گئی، عوامی جماعت بن کے آ گئی۔ ہم نے کہا اس کام کی بھی بڑی ضرورت تھی، ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اس لیے کہ ایک کام تو دین کا ہے نہیں نا، دین کے 70 سے زائد شعبے، سب شعبوں کو اپنانا ہے، ایمان تو تب کامل بنے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے تیار ہیں، ہم سب شعبوں کو اپنائیں۔ کمزور ضرور ہیں، اگر سب نہیں تو جس میں لگ جائیں الحمدللہ، دوسرے کو کہیں گے اللہ نے تجھے توفیق دی ہے اس شعبے کو آباد کرنے کی، اس شعبے پر چلنے کی۔ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، جو ہم سے ہو سکا ہم بھی آپ کے ساتھ چل جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی، ہمارے بزرگوں کی الحمدللہ یہ سوچ ہے، اور اس سوچ کو اللہ نے ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اور اس علاقہ کے اندر الحمدللہ ایک دینی فضا بنی ہوئی ہے۔ جب صحابہ کے دفاع کی بات آئی، اور چونکہ اس مسئلے میں صرف دفاع صحابہ کی بات نہیں ہے، اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ یہاں اس میں قرآن کا دفاع بھی ہے، اس میں ازواج نبی حضور کی بیویوں کا دفاع بھی ہے، اس میں بنات رسول نبی کی بیٹیوں کا دفاع بھی ہے، کہ دنیا نے، کفر نے حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیا، دنیا کے سامنے نام رکھ دیا ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اور 3 بیٹیوں کو مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا آل رسول کا دفاع بھی ہمارے لیے ضروری ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کا دفاع جب ہم کہتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صحابہ اور آل رسول کوئی جدا ہیں۔ میں نے ایک بات پیچھے جو ایک کنونشن ہوئی تھی اسلام آباد میں، حضرات وہاں پر موجود ہوں گے، ایک بات کہی تھی، اور الحمدللہ بعد میں سب علماء نے اس کی تائید کی۔ لوگوں نے ایک فرق کر رکھا ہے کہ یہ صحابہ کرتے ہیں، آل رسول کا نام نہیں لیتے۔ آپ کی بات توجہ ہو تو میں ایک بات کر دوں، یہ صحابہ کرتے ہیں، آل رسول کا نام نہیں لیتے۔ میں نے وہاں کہا تھا آل رسول معنی یہ ہے نبی کا خاندان، نبی کا خاندان۔ وہ کہتے ہیں ہمیں خاندان نبی سے محبت ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے یہ صحابہ کرتے ہیں، یہ آل رسول کو نہیں مانتے۔ آپ بتائیں خاندان نبی کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بات یاد رکھیں، جب ہم لفظ صحابہ کا اطلاق کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو اس میں آل رسول بھی آتے ہیں۔ آل رسول یعنی خاندان رسول، اولاد رسول۔ خاندان رسول میں جس نے صحابیت کو نہیں پایا اس کو کوئی مقام بھی نہیں ملا۔ خاندان رسول ہو، خاندان نبی ہو، اولاد نبی ہو، اگر کلمہ نہیں پڑھا، نبی کی دعوت کو نہیں قبول کیا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام ہے؟ جی، ابو لہب حضور کا خاندان ہے کہ نہیں؟ کیا لگتے ہیں؟ جی، چچا لگتے ہیں۔ تو حضور کے چچا حضور کا خاندان ہے نا، اس سے محبت ہونی چاہیے نا۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ اس سے محبت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ خاندان جو ہے نفس خاندان ہونے سے مقام نہیں بنا، مقام تب بنا ہے کہ جب کیا لیا؟ ایمان لایا۔ عباس بھی چچا ہے، امیر حمزہ بھی چچا ہیں، انہوں نے ایمان کو قبول کیا، خاندان بھی ہیں، آل ہیں، کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے۔ اب جب صحابی کا ذکر آیا تو آل کا بھی ذکر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟
تو ہم دفاع صحابہ جب کہتے ہیں تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے آل صحابہ کا دفاع، آل صحابہ کا دفاع، اس لیے کہ اصل آل کو تو مانتے ہی ہم ہیں۔ اگر نفس آل ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا سکا کنعان، وہ غرق ہوا کہ بچا؟ کس نے بتایا ہمیں؟ جی قرآن نے بتایا۔ اب کوئی کہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے ان کا بیٹا ہے، اور یہ بات خود نوح علیہ السلام نے بھی کہی تھی، اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، تو نے کہا تھا میں تیری آل کو بچاؤں گا، آل تو ہے نا، بیٹا ہے نا، بچانا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لیسا من کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، بیٹا تو تیرا ضرور ہے لیکن آل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں، اس کا عمل جو سجدہ اللہ کے لیے تھا یہ بت کے لیے کر رہا ہے، جو سجدہ اللہ کے لیے تھا یہ شرک کر رہا ہے، جو سجدہ اللہ کے لیے تھا یہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، جو منت اور نظر اور قسم کس کے نام کی تھی؟ اللہ کی تھی، یہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس لیے یہ تیری آل، یہ اللہ نے کہا ہے نا۔ تو آل جو ہوگا ہم اس کے خادم، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم اس کا، جو آل میں نہیں آیا صحابی نہیں بنا، جب صحابہ کا دفاع ہے تو آل کا بھی کیا ہے؟ دفاع ہے، جب صحابہ کا تذکرہ ہے تو آل کا بھی تذکرہ ہے، جب صحابہ کی عظمت ہے تو آل کی بھی عظمت ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے آل سنت کا کوئی فرد بھی، آل سنت والجماعت کا کوئی فرد بھی آل رسول کا دشمن، آل رسول کے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا۔ آل رسول کی محبت کو، آل رسول کی محبت کو ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اب صحابہ کا لفظ بولے یا آل رسول کا بولے، بات ایک ہی ہے۔ تفریق کرنا یہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ دفاع صحابہ، تو اس کا عنوان آپ یہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں؟ دفاع آل، کہو نا، دفاع آل بیت۔ تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے، آل رسول ہے، ازواج مطہرات ہیں، ان کا دفاع ضروری ہے، آل رسول ہیں، اولاد میں آ جاتے ہیں، حسنین ہیں، ان کا دفاع ضروری ہے، ان کی عظمت دل میں بٹھانا ضروری ہے، اور ان کے طریقے کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ ایک نظم مشہور ہے نا، بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے۔ آپ آج کل مصیبت یہ ہو گیا کہ ہم نعت یا سن لیتے ہیں، تقریر سن لیتے ہیں صرف کان کے چسکے کے لیے، آگے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ میں بڑی اچھا اس نے لفظ کہا ہے اس اپنے شعر میں کہ ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مان، حسین کی بھی مان۔ بڑی آسان سی بات ہے، حسین کو بھی مان، حسین کی بھی مان۔ اور دوسرا ایک اور طبقہ بھی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں ولیوں کو بھی مان، ولیوں کی بھی مان۔ کوئی ولی بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ موحد نہ ہو، کوئی ولی اللہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے نہیں۔ شرک تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنے آپ کو مشتبہ شرک سے بھی نہ بچائے، جس میں اشتباہ آ گیا ہے ولی اللہ بن ہی نہیں سکتا۔ ورنہ عباد الرحمن الذین یمشون